نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار مصائب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دیکھو پیارے بہن بھائیوں، نکاح کے بعد رخصتی کے وقت جب دلہن کی ڈولی اپنے گھر سے اٹھتی ہے تو اس کے والدین، رشتہ دار، بہن بھائی اس کی جدائی پر رو رو کر اپنا غم ہلکا کرتی ہیں، اور خود دلہن بھی اتنے آنسو بہاتی ہے کہ اس کی آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جب کسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو وہ گھر ماتم کنا بن جاتا ہے۔ اس کے اہل و عیال اور اس کے گھر کے مکینوں کے آنسو تھمتے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی دنیاوی حادثے یا نقصان کا شکار ہوتا ہے تو اس کے دل کے ساتھ آنکھیں بھی اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یقیناً آنسو ایک ایسی چیز ہے جو ایک غمگین اور مصیبت زدہ شخص کے غم کو دور کرنے اور ہلکا کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ یہ آنسو والدین، اساتذہ یا کسی قابل قدر اور عظیم المرتبت شخص کی حق تلفی، ان کی شان میں گستاخی یا اپنے سے چھوٹے انسان کی تکلیف پر بہتی ہیں۔ انہیں معافی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انہی آنسوؤں کو اگر انسان اپنے گناہوں اور اللہ کی نافرمانی پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بہائے تو انہیں استغفار کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان میں سے ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے، اور ان آنسوؤں پر جہنم کی آگ حرام کیوں نہ ہو، اسی لیے کہ اللہ کے نزدیک موتی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ استغفار عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ عام طور پر اللہ کا عذاب کثرت معاصی کی بنا پر نازل ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَصْحَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہیں۔ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصائب بن جاتے ہیں۔ تمہیں گناہوں کی مصیبت، اگرچہ اس عذاب کے نزول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے گناہ اس عذاب و مصیبت کے ذریعے معاف ہو جائیں، لیکن عذاب الہی کے بغیر گناہوں کے معاف کرانے کا طریقہ استغفار ہے۔